بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ہم ایک فکری اور نظریاتی گفتگو کے ماحول میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے کہ جو تعارف ایک لپتا اس سلسلے کا، اس میں ہم نے یہ بات آپ سے کی تھی کہ ہم نظریاتی اور فکری گفتگو جب کریں گے تو ان کو کسی کرنٹ ایشو سے موضوع سے ریلیٹ کر کے اور لنک کر کے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ایشو سے مربوط اور متعلق گفتگو ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑا چیلنج ہے پورے عالم کے لیے۔ 2 درجن کے قریب ممالک میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور مزید بھی اس حوالے سے خدشات اور خطرات پائے جاتے ہیں۔ تو ہم پہلے تو دعا گو ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو ابھی تک عافیت میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ عافیت ہی میں رکھ لے۔ اس موضوع پر کئی حوالوں سے گفتگو آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اس کے سائنسی پس منظر بھی ہے، معاشرتی پس منظر بھی ہے، اور بھی بہت سارے پس منظر ہیں۔ ہم ایک ہی نقطہ اس میں لے لیتے ہیں اور اس کو آج کی گفتگو میں تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ انسانی قانون اور الہی قانون کا ہم ایک تقابلی تجربہ اور ایک معروضی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا یہ چائنا میں ہوا، اور یہ جو کچھ ہوا یہ خوراک میں بے احتیاطی اور بے اعتدالی کی وجہ سے ہوا۔ دوسری طرف چائنا میں جو قوانین ہے خوراک اور پوشاک کے حوالے سے، تو وہ اقوام متحدہ UN چارٹر اس کے بھی مطابق ہے، اور چائنا کے جو اپنے قوانین ہیں، جو لیجسلیشنز ہیں، ان کے بھی مطابق ہیں۔ اب اقوام متحدہ کے رول پوری دنیا کے ماہرین نے اور بڑی طاقتوں نے بنائے ہیں، اور چین بھی دنیا کے صف اول کے ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ ملک قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس پورے پس منظر میں ایک ایسی قانون سازی کیسے ہوئی جس کے اتنے برے نتائج، جس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو پوری انسانیت کی تباہی کے لیے کافی ہے، یہ کیسے اس سے برآمد ہو سکتی ہے نتائج؟ تو ناظرین، اس نقطے پہ ہم نے ذرا سوچنا ہے۔ اب اس نقطے پر جو اگر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں تو بہت سارے حوالوں سے قرآن و حدیث کے دلائل اور بہت سارے جو دلائل ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے۔ ہم ایک تاریخی تجربے کو سامنے رکھ کر اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کے طالب علم ہیں، تو 1920 سے لے کر 1933 تک امریکہ میں شراب کی تحریم اور شراب سے لوگوں کو روکنے کی ایک زبردست مہم چلی، اور بہت بڑی مہم چلی تھی، لیکن 14 سال تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ مہم چلنے کے بعد یہ ناکامی پر منتج ہوئی، اور اس کے وہ نتائج بالکل بھی حاصل نہیں ہوئے جو متوقع تھے اور جس کے لیے اتنی کوششیں کی گئی تھی۔ ناظرین، قانون کے ذریعے سے اخلاق اور معاشرت کی اصلاح کی سب سے بڑی کوشش تھی اور سب سے بڑا تجربہ تھا، جس کی تفصیلات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی 18ویں ترمیم جس کے تحت یہ شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا، قانون تھا، تو اس سے پہلے، اس قانون کی تشکیل پانے سے پہلے کئی طریقوں سے اصلاح کی کوشش کی گئی اور ذہن سازی کی کوشش کی گئی۔ اینٹی سیلون لیگ قائم کیے گئے، رسائل اور جرائد کے ذریعے سے ذہن سازی کی گئی، خطابات کے ذریعے سے، تصاویر کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، سینما کا استعمال ہوا، اور بہت سارے طریقوں سے شراب کی مضرتیں اہل امریکہ کے ذہن نشین کرنے کی بھرپور کوششیں ہوئی۔ 1925 تک اس حوالے سے جو نشر اشاعت ہوئی ہے تو اس پر $6.5 کروڑ صرف ہوئے، اور شراب کے خلاف جس قدر لٹریچر شائع کیا گیا تو وہ تقریباً 9 ارب صفحات پر مشتمل تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس قانون کی جو تنفیذ ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس پر جو خرچہ ہوا وہ 45 کروڑ پاؤنڈ بتائی جاتی ہے کہ اتنا خرچہ اس کے اوپر ہوا۔ یہ تو اس پہ مالیاتی خرچے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جانی نقصانات بھی اس تناظر میں ہوئے۔ 1933 تک کے جو اعداد و شمار ہے تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اس قانون کی تنفیذ کے سلسلے میں 200 آدمی مارے گئے، جان سے مارے گئے، 5,34,335 لوگ
قید کیے گئے اور 1 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ کے جرمانے عائد کیے گئے اور 40 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ مالیت کی املاک ضبط کر لی گئی۔ اب یہ اتنا جو اتل پتل اور یہ جو بہت ساری چیزیں ہوئی، یہ کس بنیاد پر ہوئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد بڑا واضح تھا کہ یہ جو نقصانات صرف ہوئے یہ اس لیے برداشت کیے گئے کہ 20ویں صدی کی اس مہذب ترین قوم کو جس کا آفتاب علم نصف النہار پہ پہنچا ہوا تھا اور اس کو الخبائث جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایک واضح نقصان والی چیز، اس چیز کے بے شمار روحانی، اخلاقی، جسمانی نقصانات سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ لیکن ان محنتوں کے باوجود اور اس چیز کی خرابی کے اتنے واضح ہونے کے باوجود کئی سال کی مسلسل کوششیں، جس میں حکومتی طاقت بھی تھی، تمام وسائل انسانی اس میں ملوث تھے اور شامل تھے، لیکن وہ ناکام ہوئے اور تاریخ عالم کا ایک بہت بڑا جو اصلاحی جہاد آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیکار اور بے سود ثابت ہوا۔ اب جناب، جو شراب کی حرمت کا جو قانون تھا جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے نافذ کیا گیا تھا، وہ اس وجہ سے منسوخ نہیں ہوا کہ شراب کے حوالے سے کوئی فارمولے بدل گئے، اس کے جو نقصانات تھے وہ اس میں بدل گئے، فوائد میں بدل گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شراب کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ اس کے جو محاسن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی خرابیاں کم ہے۔ سب چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ اکثریت کی طاقت بھی اس قانون کو حاصل تھی، چنانچہ 45 جو ریاستیں ہی تھی امریکہ کی، اس میں اس پہ رائے عامہ حاصل کی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ قانون بن گیا۔ جو مجلس شیوخ ہے، سینٹ، اور جو دارالمبعوثین ہے، اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں، ان سب کی اجتماعی رائے، گویا کہ اجماع امت اس پہ امریکہ میں حاصل تھی کہ یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہ نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ مکمل 100% الٹا نتیجہ اس سے حاصل ہوا۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ شراب کی تعداد میں اور جو میں فروشی کی تعداد تھی اس میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ شہروں سے گزر کر دیہات تک یہ کاروبار پھیل گیا، اور امریکہ میں جو اجازت یافتہ کارخانے تھے پہلے وہ 400، لیکن یہ جو قانون جب بنا تو 7 سال کے اندر 89,437 کارخانے اور اس طریقے سے 93,831 بٹیاں ضبط کی گئی جو شراب تیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہے یہ کل اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ جو کمشنر اس زمانے کا اس کا بیان یہ ہے کہ یہ 10% چیزیں ہم پکڑ چکے ہیں، باقی چیزیں تو زیر پردہ تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں نے جب اپنے قوانین کے ذریعے سے انسانیت کی اصلاح کرنا چاہی، ایک ایسی چیز کے حوالے سے جو بہت ہی نقصان دہ تھی، جس کے نقصان کو خود بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نتائج کیا نکلے۔ تو ہم اگر اس بحث کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے ذریعے سے اصلاح کی جو کوشش ہے اس طرح ہوتی ہے، اور جو امریکہ میں بڑی کوشش ہوئی تو اس کے 3-4 بڑے بڑے نتائج سامنے آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا اور ہر طبقے نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز جس کو منع کیا گیا تھا اس کے پیداوار میں اور اس کے استعمال میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوئی کسی بھی طریقے سے، نہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ گئی، نہ عملاً اس سے اجتناب کی کوئی کوشش کی گئی۔ اور اس حوالے سے جو اخراجات ہوئے وہ بھی بہت بڑے اخراجات ہوئے، اور معاشی حالات پر بڑے منفی اثرات اس کے ہوئے، اور امراض کی کثرت، صحت کی بربادی اور شرح اموات میں اضافہ، یہ سب چیزیں بھی مزید ہوئی۔ تو اس قانون کے جو تمدنی اور اخلاقی اثرات تھے اس انسانی کاوش کے، وہ یہ تھے جو ہم نے دیکھ لیے۔ اب یہ جو نتائج ہے یہ اس ملک میں حاصل ہوئے، ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ انسانیت کی کوئی پسماندہ معاشرے کی تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کے نتائج ہے جو 20ویں صدی کا روشن ترین ملک سمجھا جاتا ہے اور اب تک سمجھا جاتا ہے، جس کے باشندے اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہیں، اور اس طریقے سے حکومت
جو ہے وہ بہت ہی منظم ہے اور ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، اور اس قانون کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے بے شمار جتنے بھی طریقے ممکن تھے انسانی دماغ کی کاوشوں کے حوالے سے وہ سب اختیار کیے گئے، بہترین تنظیم کا استعمال ہوا، لیکن یہ قلع قمع نہیں ہو سکا اور یہ قانون ناکامی کا شکار ہو گیا۔ اب ناظرین ہم ایک دوسرے پس منظر میں تھوڑا جاتے ہیں، کچھ 1300 سال پہلے ایک معاشرے میں، کیونکہ جس وقت یہ قانون بنا تھا اس وقت 1300 سال ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جو تاریک دور کا معاشرہ تھا جس میں پوری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور پھر خصوصاً وہ جو خطہ تھا وہ تو تاریک ترین خطہ شمار ہوتا تھا دنیا کا۔ اس کے جو باشندے تھے وہ ان پڑھ تھے، علوم و فنون کا نام و نشان تک نہیں تھا، تمدن و تہذیب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، پڑھے لکھوں کی تعداد شاید 10,000 میں کوئی ایک بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ بھی ایسا کہ آج کل کا جو کم سواد ہے وہ بھی اس سے زیادہ علم رکھے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے جو تنظیم اور آلات اور جو وسائل وہ بھی اکثر مفقود تھے، حکومت کا جو نظام تھا وہ بالکل ابتدائی درجے کا تھا، اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ شراب کے ایسے عاشق تھے کہ ان کی زبان میں 250 تک نام شراب کے لیے بولے جاتے تھے، جو ان کی محبت کے اظہار کا طریقہ بہت ہی مؤثر، اور ان کی شاعری وہ تو شراب کے تذکرے سے بھری ہوئی ہوتی تھی، تو گویا کہ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ایک لازمہ حیات تصور کی جاتی تھی۔ لیکن اس حالت میں وہاں شراب کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال پیش ہوتا ہے کہ آپ ذرا بتائیے کہ شراب کیا چیز ہے اور کیا اس کے فوائد نقصانات ہیں اور کیا اس کو کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا رہے کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہے لیکن اس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہیں۔ اب ناظرین یہ کوئی باقاعدہ حکم اور قانون کے درجے کی بات نہیں تھی، یہ ایک مشورے کے درجے کی گویا کہ بات تھی کہ دونوں پہلو ہے لیکن نقصان کا پہلو ذرا زیادہ ہے تو اس سے اب بچنے کی کوشش کریں، ایک ترغیبی بات تھی محض۔ لیکن اس بات کے نتیجے میں ایسے لوگ جن کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ شراب سے ان کی وابستگی کیسی تھی اور جہالت اور ان پڑھ پنے کی کیا کیفیت تھی ان میں، لیکن جب یہ ترغیبی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے انہوں نے سنی تو بہت بڑی تعداد نے شراب اسی وقت چھوڑ لی، لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے۔ تو پھر دوسرے درجے میں ایک آیت نازل ہوئی جو صرف نمازوں کے اوقات کے حوالے سے ہدایت دی گئی کہ اس میں اب شراب استعمال نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ تو اس دوسرے حکم کے نتیجے میں جو طویل دوران یہ فاصلے کے اوقات تھے، فجر اور ظہر کے درمیان، عشاء اور فجر کے درمیان، اس میں تو شراب کا استعمال جاری رہا بعض لوگوں میں، لیکن جو قریب اوقات تھے جیسے کہ عصر اور مغرب، تو اس میں پھر اس سے اجتناب کیا گیا۔ پھر تیسرے درجے میں، تیسرے مرحلے میں پھر حتمی حکم دیا گیا شراب کے حوالے سے، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 92 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو بت ہے، پانسے ہے اور شراب ہے، جوئے، یہ سب شیطان کی گندگیاں ہے، ان سے اب بچو۔ تو اس حکم کا آنا تھا کہ وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے اور اس کے عاشق تھے، جو اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے، وہ یکایک اس سے متنفر ہو گئے، اور تحریم شراب کی منادی لگتے ہی لوگوں نے شراب پینا چھوڑ لیا، بلکہ جو ذخیرہ ان کے پاس تھا، تو روایات میں بات ثابت ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مدینے کی گلیاں شراب سے بہنے لگی، اور ایک محفل میں نوشی ہو رہی تھی، جب یہ منادی اور آواز پہنچی تو لوگوں نے اس نشے کی حالت میں قانون کا احترام ایسا کر لیا کہ جو شراب تو وہ ضائع کر لیا، اور ایک آدمی نے بہت ہی طلب کے تحت شراب لے کر منہ کے قریب لایا تھا، لیکن اسی حالت میں اس کو جب اطلاع پہنچی تو وہ شراب منہ کے اندر اور قریب نہیں گیا بلکہ وہ زمین پر بہہ گیا۔ تو یہ جناب اس قانون کے اثرات تھے اور اصلاح کا طریقہ تھا جو اسلام نے اپنایا اور اسلام نے لوگوں کی اصلاح کی۔ اب ناظرین ایک بہت ہی قابل توجہ بات ہے، بہت ہی قابل توجہ، اور وہ یہ ہے کہ عقل و حکمت کی دنیا میں
آخری فیصلہ تجربہ اور مشاہدے پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ شہادت کبھی نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ اب آپ کے سامنے ایک تجربہ امریکہ کا ہے اور ایک تجربہ اسلام کا ہے، اور دونوں کا فرق بھی آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ ان دونوں چیزوں کا تقابل کر کے اس سے اب کیا سبق حاصل کرتے تھے۔ امریکہ میں بے شمار اخراجات جو ہوئے، بے شمار جانیں ضائع ہوئی، بے شمار اقدامات کیے گئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور دوسری طرف اسلام نے نہ کوئی پروپیگنڈا کیا شراب کے خلاف، نہ کوئی نشر و اشاعت پر ایک پیسہ خرچ ہوا، نہ کوئی اینٹی سیلون لیگ قائم کی گئی۔ بس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی تو بس آگے پھر بات ہی ختم، اور کوئی اس کے آگے کوئی کاوش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ نتائج اس سے حاصل کرنے ہیں، اور ان نتائج میں پہلی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں قوانین بنتے ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہے، جو ایک ترقی یافتہ نظام آج کل ہے، جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت جو قوانین بنتے ہیں تو اس میں لوگوں کی خواہشات ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور لوگوں کا مزاج اس کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اب انسان ایک متلون مزاج چیز ہے، اس کی طبیعت آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے تو پرسوں کچھ اور ہے، تو قانون بھی اسی طرح ایک تلون مزاجی کا شکار رہتا ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک گاڑی کسی ایسے ڈرائیور کے ہاتھ میں دی گئی جو نا تجربہ کار ہے، جو کبھی یوں چلاتا ہے تو کبھی یوں چلاتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے اور تقریباً یقینی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا کھائی میں گرے گی اور لوگ تباہی بربادی کے شکار ہوں گے۔ لیکن برخلاف اس کے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون اور اخلاق کے جو کلیات ہے، بلکہ جزیات بھی لے لے تو اللہ اور رسول کی طرف سے فراہم کردہ ہے۔ انسان کی رائے کا اس میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے، اور اگر کسی حد تک ہے بھی تو اتنا ہے کہ انسان کچھ جدید جزیات کا حل ان کلیات اور اصول کی روشنی میں نکالے جو اللہ اور رسول نے دیے ہیں، ان اصول سے باہر تو بالکل بھی آدمی نہیں نکل سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اخلاق کا اور تہذیب کا ایک مستقل اور غیر تغیر پذیر نظام اسلام کے ذریعے سے انسانیت کو حاصل ہے۔ اور ہم اگر مثال دیں گے تو الٹا یہاں یہ مثال بنے گی کہ ہم نے اپنے جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پر ایک ماہر کو بٹھایا ہے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ وہ گاڑی کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایک مضبوط بات پر، ایک مضبوط بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم اور قائم رکھتا ہے اور ان کو سٹیبل رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو یہ سٹیبلٹی اور یہ امن اور یہ جو وجود ہی دائمی ہے یہ انشاءاللہ نعمتوں کے ساتھ نصیب ہوگا۔ اب جناب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو قوانین بنتے ہیں جمہوریت کے نقطہ نظر کی روح سے، تو اس میں لوگوں کی مرضی ہی کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اس کے تحت قوانین بنتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کچھ ہو تو پھر ایک واویلا مچتا ہے کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف قوانین توپے جا رہے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے پھر یہ بیانک نتائج نکل آتے ہیں جو سامعین آپ نے ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں دیکھ لی اور سن لیے۔ اسلام نے بھی انسانیت کے رضا اور انسانوں کی مرضی کے معاملے کو لیا ہے اپنے قوانین میں، لیکن ایک دوسرے طریقے سے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام انسان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی پوری تحقیق، جستجو، کاوش کرے، اللہ اور رسول پر آپ تحقیق کرے کہ اللہ موجود ہے، حق ہے، رسول اللہ کا بھیجا ہوا برحق پر استادہ ہے، اور اس نے جو پیغام لایا ہے وہ ہمیں خدا نخواستہ کسی نقصان میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری ترقی اور فلاح اور بہبود کے لیے ہی وہ فرامین اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ تو اللہ اور رسول پر آپ پورا ریسرچ کریں اور اس پہ اپنے آپ کو مطمئن کریں، اس میں آپ پہ کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، جیسے کہ اصول ہے لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ ہے اور رسول اس کا پرستادہ اور اس کا بھیجا ہوا ایک پیغام رساں ہے، تو پھر آگے جزیات میں اور مزید تفصیلی جو احکام ہیں زندگی کے، وقت پر وقت جو ضروریات اور قانون سازی کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں پھر آپ کی ذاتی رائے بالکل نہیں چلے گی، آپ کی رضا اور عدم رضا کا کوئی سوال اس میں نہیں اٹھے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہوگا وہ واجب الاطاعہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے لیے چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور اسی سے
ناظرین معاشرے کی اصلاح ممکن ہے کہ ہم اپنی جو رسی ہے اور طاقت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، اور اللہ سے جو بغاوت پہ ہم اترے ہوئے ہیں، اسلام سے ہٹ کر جو ہمارا ذہن ہے اور جو ہم اقدامات کرتے ہیں، تو ان کے کبھی بھی فوائد دنیا کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج مغرب کے ہر چیز کو آپ دیکھ لیں جو انسانی کاوش ہو اور انسانی دماغ کا اعلیٰ نتیجہ سمجھی جاتی تھی، وہ ان کے لیے ایک درد سر اور ایک المیہ بن گیا ہے۔ ان کی آزادی دیکھ لے، ان کے باقی جو چیزیں تھیں وہ دیکھ لے، کوئی بھی چیز مثبت اثرات اور مفید نتائج کا حامل نہیں بن سکی۔ مغرب خود اس سے وہ ہے مطلب تنگ ہے اور فریاد کنندہ ہے کہ ہمیں کیسے کوئی نجات دہندہ مل جائے کہ ہمیں اس دلدل سے نکال لے۔ ناظرین، آخر میں ایک اہم بات میں عرض کروں کہ انسانی جماعت، انسانوں کا جو مجموعہ ہے، وہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بہرور ہو اور کتنی ہی عقلی ترقیات کے آسمانوں پر وہ پہنچ جائے، اگر وہ الہی قوانین کے تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت اس کے پاس نہ ہو، تو پھر کبھی بھی وہ خود بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتی اور دوسروں کے لیے بھی صحیح راستہ، انسانیت کا راستہ فراہم نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کے نفس کے جو معشوقات اور محبوبات ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سگریٹ کے ڈبیا پر دیکھیں کہ گندی تصویر دی ہوئی ہے، لیکن سگریٹ پینے والا اس کو دیکھ دیکھ کر سگریٹ پیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ تو جناب، نہ تو قانون میں اتنی طاقت ہے اور نہ دنیا کی تنظیمات میں اور جو وسائل ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نفس پر غالب آ جائے، اور فلسفہ اور سائنس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کے لوگوں کی اصلاح کی وہ کوشش کر سکے، مفید کوشش، اور عقل و خیرت کا بھی انجام کار یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح نتیجے تک لوگوں کو پہنچا سکے۔ اور یہ بات ہم نے تاریخ سے دیکھ لی اور سیکھ لی، بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعے سے انسانیت کی اصلاح، عوامی اصلاح، اجتماعی اصلاح، انفرادی اصلاح بغیر اللہ اور رسول اور ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ اس واقعے سے اگر یہ پیغام اور یہ جو عقیدہ ہمارا ہے یہ مضبوط ہو جائے اور یہ پیغام ہمیں اس سے مل جائے، تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس میں یہ خیر کا پہلو نکل سکتا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے تک پہنچیں اور اس کے جو مضر نقصانات ہیں اس میں یہ خیر کے پہلو ڈھونڈ کر ہم ایک چیز کو ایک اچھے نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔